السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزیہ أسر عنده علانیہ الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدین ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ساری دنیا کے انسان، کیا کافر کیا مسلمان، وہ اپنی من چاہی زندگی پر چل رہے ہیں۔ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کرنا۔ اپنی من چاہی زندگی کا دستور یہ گزشتہ کئی سو سال سے باطل کی محنت ہوتے 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 وہ ہمیں اس وقت یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا یہ ہمارے دلوں میں یہ مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ دنیا کے 4 دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان غافل ہے۔ اور یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ عرش فرش اللہ کا ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں، صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں، بلکہ ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ من قبل ہے، شروع سے، اور من بعد ہے، آخر تک، ہمیشہ تک، اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو زوال کوئی نہیں، کل یوم ہوا فی شان، کہ جس کا مقابل کوئی نہیں، ما کان معہ من الہ، کہ جس کا کوئی شریک کوئی نہیں، لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد، سارے جہان کو بنایا خود بننے سے پاک، سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے، سب کو بنایا بننے سے پاک، سب کو مارا مرنے سے پاک، اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے، ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ کروا ہی نہیں سکتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تم بھی میرے بھائیو اللہ کے محتاج ہو، تمہارا چاہا بھی تبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے۔ فرعون کی ساری طاقت استعمال ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ اتنی کثرت سے بچے قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا تو حکومت کس پہ کرنی ہے، 1 سال چھوڑو 1 سال مارو، تو جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور جس سال قتل کرتا تھا اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ اس کا عکس کرتا تاکہ معاملہ آسان ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا۔ پھر ایسا نظام چلایا کہ اس کو پانی میں ڈلوایا، پانی سے فرعون کے دربار میں پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غمگین کہ جب یہ پانی میں ڈالوں گی یا یہ ڈوبے گا یا مرے گا، اور اس سے بچانا چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں دریا میں ڈالو، وہ دریا سے کہاں لے جائے گا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا سے ساحل پہ پھینکے گا، وہاں سے کیا ہوگا، یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوُّ اللَّهِ،
میرا دشمن فرعون اس کو پکڑ لے گا، وعدو اللہ اس کا بھی دشمن ہے اور اس کو پکڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جی میں آیا کہ یا اللہ جس سے بچانا ہے وہی اس کو پکڑ لے گا تو یہ بچے گا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، کہ اس کی نہ موت کا خوف کھا نہ اس کی جدائی کا غم کھا، انا رادوہ الیکی، تو دیکھے گی میں اسے واپس تیری گود میں لوٹاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، تیری زندگی میں اسے رسول بنا دوں گا۔ یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتی۔ یہ فرعون کی گود میں جائے یا تپتی آگ میں گرے یا طوفانی موجوں میں گرے، بچانا جب تیرے اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کا ہر سبب پھر حفاظت میں استعمال ہوتا ہے، پھر وہ ہلاکت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر حفاظت کے اسباب بھی میرے بھائیوں پھر وہ موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جب وہ عزت کا ارادہ کرتا ہے تو پھر ذلت کے اسباب بھی میرے بھائیوں عزت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب وہ ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر عزت کے اسباب میں سے ذلت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ محبت لاتا ہے تو پھر نفرتوں کو محبتوں میں بدل کے دکھاتا ہے، جب نفرت لاتا ہے تو پھر محبتوں کو میرے بھائیوں نفرتوں سے بدل کے دکھاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے۔ اس کائنات میں میرے عزیزوں ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے نمرود کی ساری طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو، لیگڑیاں اکٹھی ہوئی، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دہکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گر کے راکھ ہو جائے۔ تو جب ان کو جلانے کا وقت آیا تو قریب جائے تو خود جلتے ہیں، اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابراہیم تو خود چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں کیوں جاؤں، تمہیں جلانا ہے پھینکو مجھے، اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائے تو خود جلتے ہیں۔ تو پھر شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا گلیل کی طرح، اس میں ڈال کے پھینکا، جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام یوں جا رہے کہ ادھر جبرائیل اور ادھر پانی کا فرشتہ۔ جب دیکھا جبرائیل علیہ السلام میرے بھائیوں اس انتظار میں ہیں کہ یہ مجھ سے کچھ کہے تو میں آگے کروں، لیکن ابراہیم علیہ السلام میرے بھائیوں بالکل خاموش جا رہے، بس اتنا کہہ رہے ہیں، اور پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں، لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اب دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے عزیزو بے قرار ہو گئے۔ جبرائیل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ یہ آگ جلاتی ہے، یہ آگ میں جائے گا تو جل جائے گا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام بے قرار ہو کر کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا، ضرورت تو ہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج کوئی نہیں۔ جا رہے جب جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیزو آگ کو براہ راست حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ تو میرے عزیزو آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا شفاف بنا دیا، اور آگ کو ایسا آگ کے شعلوں کو ایسا شفاف بنا دیا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو چارپائی پر لیٹاتی ہے ایسے آرام سے بیٹھا دیا۔ تو یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر جو جانی دشمن قتل کے در پہ ہیں، ان کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ تو میرے بھائیوں اس جہان میں جو بھی صورت ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے تابع ہے، اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں چلتا ہے، جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو ہواؤں کو کہے گا وہ کریں گی، اور جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں میرے بھائیوں حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ساری انسانیت میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔
جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیزوں حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال نے نہ پہلے کسی کو اللہ کی بارگاہ میں عزت دلائی اور نہ آج عزت دلا سکتا ہے، اور دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا اور نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیو آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی من چاہی پہ چل رہے ہیں، ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے، کس پر وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے علاقے میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں۔ پوری دنیا کی انسانیت پھیلی ہوئی آج اللہ کو للکار رہی ہے، کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تمہارے جیسے اعمال تم سے پہلی قوموں نے کیے تو سنو، ایک قوم تم سے پہلی آئی نوح علیہ السلام کی، کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے کلمے کی، اور کیسی دعوت؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اللہ میں تیرے کلمے کو لے کر دن میں بھی پھرا اور رات میں بھی پھرا، یا اللہ میں انہیں تیری طرف پکارتا، یہ مجھ سے دور بھاگتے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہا، یہ مجھ سے دور ہوتے رہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ تبارک یہ مجھ سے دور ہوتے رہے تو نوح علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ یا اللہ میں انہیں تیرے طرف پکارتا، یہ منہ پر پردے ڈالتے، کانوں میں انگلیاں دیتے اور مجھ سے دور بھاگتے، لیکن میں اس کے باوجود بھی یا اللہ تیرے کلمے کی دعوت دیتا رہا۔ جب نوح علیہ السلام کو میرے عزیزوں 950 برس گزر گئے دعوت دیتے دیتے اور دیکھا کہ یہ نہیں مانتے، تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ اب زمین پر ایک بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ تو میرے عزیزو نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی بناؤ، کشتی بن گئی۔ کشتی بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح اب ہر جانور کا جوڑا اس کشتی کے اندر ڈال لو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کشتی کے اندر جوڑا جانور کا کیسے ڈالوں؟ ایک طرف شیر، ایک طرف کتا، ایک طرف بلی اور ایک طرف چوہا، ایک طرف بلی، یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، تو یہ بچیں گے کیسے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح ان کے اندر دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے ڈالی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں ان کے اندر محبت ڈال دوں گا، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے، اور جو میری کشتی کے اندر آئے گا وہ بچ جائے گا، اور جو کشتی سے ہٹے گا اس کو میں ہلاک و برباد کر دوں گا۔ تو میرے عزیزوں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو گیا ہے۔ السلام علیکم۔